اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پچھلے چند دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کافی مشہور عالم ہیں مفتی عبدالقوی، جو پاکستان کی رویت حلال کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں اور آئے دن ان کے کوئی نہ کوئی سکینڈلز وہ چلتے رہتے ہیں۔ اگرچہ میں کسی کی شخصیت کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتا اور مناسب بھی نہیں سمجھتا کیونکہ کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس کرنا، لیکن یہ جو کوئی معاملہ اب بن گیا، سوشل میڈیا کا ایک ٹاپک ہے، ہاٹ ٹاپک ہے اس وقت، اور یہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ ایک سوشل ایشو بن گیا ایک طرح سے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر چند ایک باتیں آج کی جائے، تھوڑا سا کرنا چاہوں گا۔ مفتی عبدالقوی کے پاس مفتی کی کوالیفیکیشن ہے، جو بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے ہمارے دینی علوم کے اندر۔ جو مفتی ہوتا ہے وہ فتویٰ دے سکتا ہے، یعنی فتویٰ سے مراد یہ اپنی ایک کسی بھی ایشو کے اوپر کہ کیا دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اور دین کی ہدایات کیا ہیں، اس کے اوپر وہ اپنی رائے دے سکتا ہے، جس کو فتوے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ آلدو قرآن اور احادیث میں ایسی کوئی وہ بائنڈنگ نہیں ہے وہ فتویٰ کی، لیکن ایک معتبر رائے تو ضرور ہوتی ہے، چونکہ ظاہر ایک ایسا شخص جس کے پاس مفتی کی کوالیفیکیشن ہے، تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جن کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی ایک سکینڈل بنا تھا، ساؤتھ پنجاب کی ایک خاتون تھی، ماڈل تھی، وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو تھی، ایک لڑکی، اور پھر بعد میں اس کا مرڈر بھی ہو گیا۔ پھر یہ مفتی صاحب جو ہیں اس مرڈر کے اندر گرفتار بھی ہو گئے، پھر ان کے یہ وہاں سے بری بھی ہو گئے اس مقدمے میں، اور اس طریقے سے مطلب یہ کہ وہ جو سلسلہ چلا تھا، اس وقت بھی ان کی تصاویر آئی تھی، کوئی ویڈیو آئی تھی، وہ بھی میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی، اور اس پہ وہ ان کی ٹوپی پہن رہی ہے، کوئی اس طرح کی باتیں کھاتے تھی۔ قندیل بلوچ اس کا نام ہے، قندیل بلوچ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ان کا وہ ایک بڑا اس وقت بحث مباحثہ چلا اور یہ سوشل میڈیا پہ ایک ہاٹ ٹاپک بنا، اور بعد میں وہ، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، کہ وہ قتل ہو گئی، اس کے شاید اپنے عزیزوں نے مار دیا، جس کا بھی ابار مقدمہ چلا اور فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں ان کا احترام عزت برقرار رہی، ریڈیو شوز ٹی وی شوز کے اندر بھی ان کو بلایا جاتا رہا اور ان سے مشورے لیے جاتے تھے، ان سے مذہبی معاملات کے اوپر رائے لی جاتی تھی۔ لیکن پھر ان کا ایک سکینڈل جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا۔ یہ حریم شاہ ایک لڑکی ہے، اللہ جانے وہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کاسٹ حریم شاہ سید بہت بڑی کاسٹ ہے، تو اس خانوادے سے وہ کلیم کرتی ہے کہ اس کا تعلق ہے، اور اس کے جو کام ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آئے دن پاپولیرٹی کے لیے جو بھی کچھ کہہ لیں، اس کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں یا جو مقاصد ہیں، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ کسی نہ کسی آپ کہہ لیں کہ سکینڈل کا شکار رہتی ہے۔ کبھی وہ دبئی چلی جاتی ہے، کبھی وہ وزارت خارجہ کے دفتر چلی جاتی ہے، کبھی وہاں پہ ٹک ٹاک بنا لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہاٹ ٹاپک ان کے لیے یا ہاٹ پرسنالٹی جو ہے، یا آپ کہہ لیں موسٹ فیورٹ پرسنالٹی جو ان کے لیے ہے، وہ مفتی عبدالقوی صاحب ہیں۔ اور مفتی عبدالقوی صاحب جو مفتی ہونے کے باوجود، میرا خیال ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان کی تھنکنگ کے اوپر، کہ نوئنگلی ان کے اوپر انہوں نے پہلے بھی سکینڈل اس نے بنایا کوئی، اور وہ اس کی وہ ویڈیو ریلیز کرتی رہی، کئی اور شخصیات کی بھی ویڈیو ریلیز کرتی رہتی ہے وہ۔ وہ دوبارہ ٹریپ ہوئے نوئنگلی کہ پہلے بھی سکینڈل اسی خاتون نے بنایا تھا، اور اس خاتون نے کئی لوگوں کا سکینڈل بنایا ہے پاکستان کے اندر، کئی سیاستدانوں کا سکینڈل بنایا ہے، تو اس کے باوجود دوبارہ اس کے ساتھ فون پہ بات کرنا، ویڈیو کال کرنا، جو کہ وہ دکھا رہی ہے مختلف میڈیا کے، آپ کہہ لیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ، اس کے اوپر کئی پروگرام بھی کر رہے ہیں، ہمارے کولیگ جو اینکرز ہیں وہ پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اگر ایک وکیل ہوں یا میں ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہوں،
تو میں ایک برادری کا حصہ ہوں نا، پروفیشنل برادری کا. اگر میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہوں تو اگر میں ایز وکیل ایسی حرکت کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے وکیل ایسے ہوتے ہیں. اگر میں ایز جیو پولیٹیکل اینالسٹ ایسی حرکت کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے یہ اینالسٹ ایسے ہوتے ہیں، یہ صحافی ایسے ہوتے ہیں. تو صحافی برادری سے میرا تعلق بن جاتا ہے. تو مفتی قوی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ رحم کریں، اب بھی میں کہتا ہوں رحم کریں علماء برادری کے اوپر، ان کا امیج خراب نہ کریں. یہ ان کے امیج خراب ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. مفتی قوی صاحب کو میں گزارش کروں گا، اگر وہ ان تک یہ میری ویڈیو پہنچ جائے، یہ پیغام پہنچ جائے میرا، کہ جناب عالی مہربانی فرمائیں. آپ تو عالم دین ہیں، آپ کے علم جو ہے مذہبی علم، اس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ہم باقی لوگ کر سکتے ہیں. آپ مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ اپنی اصلاح کریں، ان ایکٹیویٹیز ہٹ جائیں. اللہ نے جو آپ کو عزت دی تھی، وہ آل دو عزت میں فرق تو بڑا پڑا ہے، کیونکہ جس طرح کی وہ ویڈیو دکھا رہی ہے آپ کی، وہ ویڈیوز جو ہیں بڑی واضح ہیں. اس سے انکار کرنے کا نہ تو انکار پوسیبل ہے، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی اس پہ بلیو کرے گا. تو آپ جو ہیں علماء کی عزت کی خاطر، ہمارے دین کی خاطر، آپ ہمارے دین کے مبلغ ہیں، کیونکہ آپ کے سر پہ جو ٹوپی ہے یا پگڑی ہے وہ مفتی کی ٹوپی ہے. تو آپ بحیثیت مفتی بہیو کریں. جیسے ہوتا ہے نا، ایک پرائم منسٹر ہے، ایک منسٹر ہے، وہ ایز پرائم منسٹر بہیو کرتا ہے، ایک پریزیڈنٹ ایز پریزیڈنٹ بہیو کرتا ہے. آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ امریکہ تھا، کئی اس کے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس نے ایز پریزیڈنٹ بہیو نہیں کیا تو لوگ اس کا تمسخر اڑاتے تھے. تو آپ مفتی ہیں، آپ بحیثیت مفتی بہیو کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر آپ سے کوئی گناہ یا غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں تو خدا را آپ کے ابھی زندگی ہے، آپ کے پاس ابھی آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کے جسم کے ساتھ سانس کا رشتہ ابھی باقی ہے، اور کوئی پتہ نہیں کب وہ بلاوا آ جائے، کیونکہ بلاوا مجھے بھی آ سکتا ہے، آپ کو بھی آ سکتا ہے. تو آپ اس سے پہلے معافی مانگے اللہ سے، اللہ کے بندوں سے معافی مانگے جن کی دل آزاری کی آپ نے، اور اس کے بعد آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئیے اور اپنا جو آپ کا کام ہے اس پہ کام کریے. آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. عالم ہونا ایک چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، جہاں پہ عام لوگ جو ہیں، عام مسلمان جو ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر معاملے کے اوپر، ان کی رائے، ان کی آپ کہہ لیں، بلکہ لوگ فیصلے کروانے جاتے ہیں. دیہات کے اندر ایسے ایسے عالم ہیں کہ جن کے پاس لوگ فیصلے کروانے جاتے ہیں، اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے ان کے اوپر. تو آپ کسٹوڈین ہیں اس چیز کے، اس ٹرسٹ کے. ایک تو میں آپ کو تو یہی کہوں گا. اس کے بعد رہ گیا حریم شاہ. تو حریم شاہ آپ کے نام کے ساتھ شاہ لگتا ہے، اٹ انڈیکیٹس کہ آپ سید ہیں. تو خدا کا خوف کریں. آپ اس اہل بیت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ رہی ہیں، اور حرکتیں آپ کیا کر رہی ہیں، یعنی آپ کی حرکات کیا ہیں، آپ کر کیا رہی ہیں. آپ سکینڈل بنا رہی ہیں سب کے، اور اپنے آپ کو آپ صرف مشہوری کے لیے. کچھ فائدے آپ کو مل جاتے ہوں گے، میں بھی کچھ پیسے مل جاتے ہوں گے اس کے، میں بھی کہیں سے کوئی پروجیکشن آپ کی ہو جاتی ہے. تو آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بھی اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، جو کچھ آپ کر چکے ہیں اس کی معافی مانگیں، آئندہ کے لیے سیدھے راستے پہ آ جائیں. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے، جو نبی کی زندگی کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو لوگ ہیں، جو ہمارے مختلف لوگ جو اس کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ ہرٹ ہوتے ہیں، ان کا ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. دیکھیں نا، ایک شخص ہے، ایک پرسنالٹی ہے، اس کے اوپر ایک بڑی امید ہوتی ہے، لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے. تو وہ اگر اس مقام سے اپنے آپ کو نیچے لے آئے تو ایسی صورت میں پھر ظاہر بات ہے کہ وہ پوری سوسائٹی ہرٹ ہوتی ہے. اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو باقی جو لوگ ہیں، اور بھی مفتیان ہیں ہمارے ملک کے اندر، بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، تو لوگوں کو پھر موقع ملتا ہے بات کرنے کا نا، کہ جی وہ بھی ایسی شاید ہوں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دین کے رستے کو اختیار کرنا اور یہ اوپٹ کرنا نوئنگلی کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے اور دینداروں کی خدمت کرنی ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے. میں آپ کو بتا دوں،
खाली मैं समझता हूँ दाढ़ी रख लेना सुनते रसूल है, सबको रखनी चाहिए, मुझे भी अल्लाह तौफीक दे, बड़ा मुकाम है, ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये रख के आपने फिर उसकी लाज रखनी है। सुनते आपने चेहरा बना लिया नबी पाक की तरह का, आपने अब उसकी लाज रखनी है। आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि कोई ये कहे कि देखो यार ये दाढ़ी रख के ये काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ यही होता है ना, अगर वो ट्रैफिक की वायलेशन करे तो लोग कहते हैं वो देखो वो दाढ़ी रख के ये काम कर रहे हैं। तो आम जो दोस्त हमारे हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, खातीन व हजरात, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि बजाय इसके कि उनको अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करने के, उनके लिए दुआ करें इन दोनों के लिए कि अल्लाह ताला इन दोनों को हिदायत अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए कि ये वापस आए, रजू कर सके अल्लाह की तरफ, और अल्लाह की मखलूक से माफ़ी मांगे और सीधे रास्ते पे आ जाए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि बड़े बड़े कातिल, बड़े बड़े डाकू वो एकदम पलटे और फिर बड़े आला मुकाम पे पहुंच गए। तो जब तक सांस है उस वक्त तक उम्मीद है। मैं खुसूसी तौर पे इनके लिए दुआ करता हूं कि ए परवरदिगार इन दोनों को हिदायत अता फरमा और इनको तौफीक अता फरमा कि ये आपके सामने माफ़ी मांगे और उसके बाद आपकी तरफ रजू करें और अपनी इस्लाह कर लें और सिरात मुस्तकीम पे आ जाएं। और जो उनके करीबी जो उलमा कराम हैं, जो उनके ज़ाहिर बात है कि हल्का एक असर होगा उनका, उनसे भी गुजारिश है अगर वो भी सुन रहे हैं वो भी उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें। ये बात का थोड़ा नफ्सियाती प्रॉब्लम भी होता है, कुछ लोग जो हैं वो नुमाया होने के लिए कुछ हरकत ऐसी भोंडी हरकत करते हैं ताकि नुमाया हो जाए। क्योंकि नुमाया होने के लिए या तो आप बहुत अच्छा काम करें लेकिन उस पर टाइम लगता है, बड़ी मेहनत होती है, या फिर आप बहुत बुरा काम कर जाएं, वो बड़ी जल्दी मशहूर हो जाता है। तो बुराई जो है उसकी तशहीर ज्यादा हो जाती है, अच्छाई टाइम लगता है, लेकिन वो तशहीर जो होती है वो इज्जत वाली होती है। वो अल्लाह ताला उनका मुकाम बुलंद करता है, वो अल्लाह ताला उनकी इज्जत लोगों के दिलों के अंदर डाल देता है। तो ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे हमारी अल्लाह की तरफ से हम उसके करीब हो जाएं और अल्लाह ताला हमारी इज्जत लोगों के दिलों में डाल दे, इसलिए कि जब फिर हमको बात करें लोग हमारी बात सुने और फिर उस पर अमल करें, ठीक है ना, और उसका उनको फायदा पहुंचे। इन बातों के साथ मैं आज इजाजत चाहता हूं। बहुत शुक्रिया, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।